बिस्म रब्बी। अजीज दोस्तों, आज नवंबर की 3 तारीख और सन 2010 है। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के इलाका सरगोदा के एक नवाही कस्बा या शहर भलवाल में एक अहमदी की मौत वाक़ हुई। गालिबन उसका नाम शहजाद वड़ाइश था और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। अगले रोज़ 31 अक्टूबर को मुकामी इंतज़ामिया ने उस अहमदी ख़ानदान को और मुतवफ़ी के लवाहकीन को ये कहा कि वो इस अहमदी की नाश को मुसलमानों के कब्रिस्तान से निकाल कर अपने किसी कब्रिस्तान में दफन करें। इस बात पर हस्ब मामूल और हस्ब रवायत इस अहमदिया कल्ट के नुमाइंदा जनाब सलीमुद्दीन साहब ने इसे इशू बनाया कि ये जो कब्रिस्तान है ये गवर्नमेंट का दिया हुआ है और ये मुश्तरका है, और बीबीसी को ये इतला देते हुए कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ये खबर भी बीबीसी के हवाले से है। अब इनके साथ ज़्यादती या इनका वहाँ दफन करना और मुकामी इंतज़ामिया और मुसलमानों का इस पर एहतजाज और वहाँ से नाश को निकलवाना, सलीमुद्दीन साहब के बकौल के ये 84 से लेके अब तक ये 30वां वाक़या है। इस तरह के 30 वाक़यात हो चुके। अब सबसे पहली बात यह है कि मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक और जो मेरी अपनी सोच है उसके मुताबिक कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो आप उसे कहीं पे भी दफन कर सकते हैं, चाहे वो किसी यहूदी का कब्रिस्तान हो, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, आप उसे कर सकते हैं दफन। लेकिन ये हम लोगों ने इस चीज़ की तकसीम कर दी और इस पे मुख्तलिफ अपने असूल और कानून वज़ा कर लिए कि नहीं ये जगह इसकी है, ये यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ ये लगाया जा सकता है, यहाँ किसी को दफन किया जा सकता है, किसी को नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप शुरू के मामलात देखें, इब्तदाई, बल्कि अभी भी दुनिया के महज़ब ममालिक के अंदर यानी इस कनाडा के अंदर देखें तो आम गवर्नमेंट का डेजिग्नेटेड जो कब्रिस्तान है उसके अंदर कोई शख्स भी किसी मसलक का हो, किसी भी मज़हब का हो, वो अपनी जगह जो यहाँ के कानून है उसके मुताबिक वो ले सकता है और उसको दफन किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को इशू जो है, ये सबसे बड़ा इशू ये मुसलमानों के अंदर इस अहमदिया कल्ट ने ये शुरू किया था। ये मैं आपको बता दूं और आपके लिए शायद ये हैरानगी का बायस हो और बाज़ अहमदी हजरात इस चीज़ को ना तस्लीम करें, लेकिन अगर वो अपनी तारीख पर नज़र डालें तो उनको ये पता चलेगा कि ये इस तमाम चीज़ों की इब्तदा जो है काफिर कहने की, अलहदगी की, मेरी तेरी की, ये इब्तदा अहमदिया कल्ट की जानिब से हुई है। आप दूर जाइए, आप गौर कीजिए कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद दीवान दावा भी रखते थे तो वो मुसलमानों की मसाजिद में जाकर नमाज अदा करते थे, वहाँ पे जाकर बातें भी किया करते थे, खिताब भी करते थे। ये उन्होंने फिर बाद में इस चीज़ का कि जब उन्होंने अपना एक भिश्ती मकबरा बनाया और अपना ये नया मज़हब अहमदियत के नाम से खड़ा किया, तो उसके साथ इन्होंने फिर जनाजे अलहदा किए, शादियाँ अलहदा की, अपने कब्रस्तान अलहदा किए, अपने इबादत गाहें अलहदा की। ये तमाम चीज़ों की जो इब्तदा है इन्होंने की हुई है। अब यहाँ पे इस कल्ट का ये एहतजाज करना या वावेला मचाना कि हमारे लोगों को क्यों दफन नहीं किया जाता, क्यों अगर करते हैं तो उनकी नाश को बाहर निकाल के दूसरी जगह हमें ले जाना पड़ता है। आप खुद देखें, सिर्फ एक सवाल मामूली सा कि क्या अहमदिया कल्ट किसी मुसलमान को अपनी कब्रिस्तान में दफन होने देता है? क्या अहमदिया कल्ट
اپنی عبادت گاہ جس کو یہ مسجد ہی کہتے ہیں اس میں کسی مسلمان کو آنے دیتا ہے؟ یہ دو جگہیں جہاں پہ انسان مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے اور زندہ رہتے ہوئے خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، تو کسی قسم کی اجازت، کسی قسم کی اس کی شناخت، کسی قسم کی اس کی تلاشی، کسی قسم کا اس سے سوال یہ ہو نہیں سکتا اور نہ ہوتا ہے۔ چلیے آج کل کچھ بعض حالات کے تحت اگر کوئی خاص جگہ کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز جو کہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ احمدیہ کلٹ کی ہر عبادت گاہ کے اوپر یہ چیز جو ہے، یہ ان کے پر کوئی سوائے پچھلے دنوں لاہور کے دو عبادت گاہوں پہ ان کا کوئی جگہ پہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا سلسلہ، اور وہ بھی ان کی اپنی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ لوگ کسی دوسرے کو اس جس کو یہ اللہ کا گھر کہتے ہیں اس میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن آپ مسلمانوں کی تمام مساجد کو دیکھ لیجئے، کہیں پہ آپ کو کوئی پیرا نظر نہیں آئے گا، کہیں کو آپ کو پوچھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بالکل ہر شخص کو جس کو بھی ہے آنے کی اجازت ہے۔ آپ اس واقعے یہ 30 اکتوبر کو جو ہوا اور 31 کو نکالا گیا، اس کو یہ بڑی بات بنا رہے ہیں۔ آج کی مہذب دنیا کے اندر، ان سویلائزڈ کنٹری کے اندر بھی یہ کلٹ جو ہے اپنی حرکات سے باز نہیں آتا، اور اپنے جو اس کے غیر انسانی اور غیر اخلاقی قسم کے قوانین بنائے ہوئے ہیں ان پہ جس ہٹ درمی سے یہ قائم ہے، اس کی مثال یہاں کینیڈا میں بھی ہے کہ چند سال پیشتر اس کلٹ کے ایک فرد جناب مبشر ڈار، جو اس کلٹ سے انتظامی اختلافات رکھتے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی پر ان کا پورا پکا یقین ایمان تھا، اور وہ بانگ دہل کہا کرتے تھے کہ حالانکہ اس نے ہمیں انٹرویو بھی دیا ہوا انہوں نے، وہ کہتے تھے مجھے انتظامیہ سے اور یہ جو خاندانی خلیفہ ہیں مجھے ان سے اختلاف ہے، مرزا غلام احمد کا تو میں غلام ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا فدائی ہوں، میں شدائی۔ جب اس انسان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے یقین کیجیے دفن کرنا تو دور کی بات، اس کی نماز جنازہ بھی اس کو کہا گیا کہ آپ ہمارے جس کو یہ اپنے عبادت گاہ کو مشن ہاؤس کہتے ہیں اس میں نہیں لا سکتے، اس کی نعش نہیں لا سکتے، وہاں پہ جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا۔ مطلب ان کے دلوں میں اتنی نفرت ہے، اس کا جنازہ وہاں نہیں پڑھنے دیا گیا۔ پھر اس کو دفن کے معاملے کے اندر اس شخص کو انہوں نے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ اب آپ دیکھیں ان کا رویہ، ان کے اندر نفرت جو ہے وہ کہاں تک ہے کہ کوئی شخص جو ذرا سی ایک اختلاف کر جائے، حالانکہ اس شخص نے مرزا غلام احمد کا انکار نہیں کیا۔ اب جہاں پر اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کے اس دائرے میں نہیں آتے، یا اسلام کی اس تشریح کے مطابق جہاں پہ یہ رسول اللہ کے مقابل پر ایک شخص کو نبی مان رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، تو انہوں نے اگر ان کے ساتھ یہ کہ ان کو مسلمان غیر مسلم کہا اور اس کہنے سے قانون بننے سے ان کو نہیں آنے دیتے، تو ان کے پاس تو ایک آواز ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہاں ایسے قوانین جو ہیں اپنے دلوں کے اندر وہ جو نفرت پر مبنی ہے وہ بنا رکھے ہیں، لیکن جب زبان پہ لاتے ہیں، جب دنیا کو بتاتے ہیں، جب ان مغربی اقوام کو بتاتے ہیں، تو اس جھوٹ اور دجل سے کام لیتے ہیں کہ ہم تو جی انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن نفرت ان میں اتنی ہے کہ یہ اپنے ہی بندے کو نہ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، نہ اس کو دفن ہونے دیتے ہیں۔ اس پہ آپ غور کریں اس چیز کے اوپر کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ اب کہیں پہ بھی مسلمان جو ہے اگر چاہے کہ ان کی عبادت گاہ کے اندر جانا تو نہیں، اسے تلاشی دینی پڑتی ہے، اسے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نفرت کیا مرزا مسرور جو مدعی ہیں اس بات کے کہ مرزا غلام احمد جو ہیں وہ زمانے کے وقت کے امام ہیں اور تمام دنیا کے لیے ہیں، جب ایک چیز پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی حدیں اور قیود نہیں ہوتی، وہ کھلی ہوتی ہیں، کیا وہ یہ اس چیز کا اپنے پبلک فورم پر اعلان کریں گے کہ احمدیہ عبادت گاہ میں کوئی شخص بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے؟ ہاں، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی آ کے اس عبادت گاہ کے اندر
اپنی نماز ادا کر سکتا ہے، یا اگر وہ پڑھانا چاہے اپنی امامت کر سکتا ہے، یا ان کے قبرستان جو ہیں ان کے اندر کوئی بھی کسی مسلک کا بھی، مسلمان ہو عیسائی ہو، وہ دفن ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ نوع انسانی کا دین ہے، کسی فرقے، کسی تحریک، کسی گروہ کا دین نہیں ہے، وہ نوع انسانی کے لیے ہے۔ کیا مرزا مسرور دنیا کو یہ دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں اور اسی طرح اور یہ بھی ان کے ساتھ چلیں؟ یقیناً نہیں۔ ان کے دلوں میں جو نفرت ہے، اور یہ چونکہ خاندانی بزنس ہے، انہوں نے تو اپنے قبرستان بھی اپنی جنتیں بنا رکھی ہیں جن کی یہ ٹکٹیں بیچتے ہیں، بشتری مقبرہ نام دے کر اس پہ باقاعدہ طور پر اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے، اور وہ جو قیمت نہ ادا کر سکے، چاہے اس کی لاش سڑتی رہے باہر، اسے دفن نہیں ہونے دیا جاتا، چاہے اس نے ساری زندگی پیسے دیے ہوئے ہوں، لیکن آخر میں اگر اس کی ایک قسط رہ گئی ہو، $1 بھی باقی ہو، تو اسے یہ جگہ نہیں دیتے۔ کیا اسے دین کہتے ہیں؟ کیا اسے اسلام کہتے ہیں؟ کیا اسے کوئی مذہبی تحریک کہتی ہے؟ یہ کلٹ ہے، یہ خاندانی بزنس ہے، یہ کاروبار ہے۔ دنیا کے سامنے واویلا مچانا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، اس کلٹ کے دلوں میں نفرت ہے، یہ نفرت پر اس کی بنیاد ہے، اور نفرت پر مبنی اس کی تعلیم ہے، اور ان کے اعمال، ان کے باقاعدہ طور پر کوئی قول و فعل کے اندر تضاد نہیں کہ یہ نفرت نہ کرتے ہیں، یہ بالکل قول و فعل کہ دونوں کے لحاظ سے نفرت سے بھرپور ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مسرور میاں اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، کیا مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔